تو اس کے بعد اقبال کہتے ہیں زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی، پھر زمین سے لے کے اللہ کے دربار تک پھر نتھنگ سٹاپس یو، کائنات کی کوئی چیز تمہارے لیے پھر ناممکن نہیں ہے، پھر جو ہمارے بڑوں نے پہلے کیا تھا. پھر تمہیں سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ صرف 60 سپاہی لے کے جاتے ہیں اور 60,000 کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں. سلطان محمد فاتح جو ہیں وہ بحری جہاز خشکی پہ گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. طارق بن زیاد جو ہیں وہ صرف 12,000 کے لشکر سے جا کے پورا اندلوسیہ اسپین فتح کر لیتے ہیں، کشتیاں جلا دیتے ہیں. یہ جو میریکلز ہیں لٹرلی جیو پالیٹکس کے، جیو اسٹریٹجی کے، جنگی حکمت عملی کے، وہ میریکل جو مسلم تاریخ کے تم پڑھتے ہو کہ جب مسلمانوں نے ایسی سیولائزیشنز بنائی جس میں علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور عدل اور انصاف اتنے عروج کے اوپر تھا، وہ سب سیولائزیشنز کس نظریے اور کس بنیاد پر بنی تھی؟ وہ لوگ کون پراسرار لوگ تھے جنہیں اقبال کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو یہ ذوق خدائی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مزاج شناس آپ کیسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے مزاج کو سمجھنے لگے، اور اللہ کا بندہ جو کچھ کا وجود ہوتا ہے، قہاری بھی ہوتا ہے، وہ غفاری بھی ہوتا ہے، وہ قدوسی بھی ہوتا ہے، وہ جبروت بھی ہوتا ہے، کردار میں گفتار میں وہ اللہ کی برہان ہوتا ہے. یعنی آپ بندہ مومن کو دیکھیں تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، کیونکہ بندہ مومن کا وجود گواہی دیتا. یہ کیریکٹر کیسے آتا ہے؟ اقبال نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب بندہ مومن اپنی خودی کو ریئلائز کرتا ہے، بندے مومن کے یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. اور بہت تفصیل سے ہم نے پھر اسی کتاب میں سارا ایمفسس فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ آج اگر تم دنیا میں ناممکنات کرنا چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو ڈو امپاسبل میریکلز، اس کے لیے جو فورسز تمہیں چاہیے وہ تمہارے اپنے وجود میں ہیں، صرف تم نے ان کو ان لاک کرنا ہے، کھولنا ہے.